السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اغماتا، اقامہ، صورا، تتوع، اس طرح کے جب بھی فعل آئیں قرآن پاک میں تو وہ کس غیر صحیح فعل سے ان کا تعلق ہے؟ ان کا تعلق آج ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید فی ابواب کو، تمام تر ابواب کو اگزامپلس کے ساتھ قرآن پاک سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم غیر صحیح افعال پڑھ رہے ہیں۔ غیر صحیح افعال وہ افعال ہوتے ہیں جن کے حروف مادہ میں حمزہ یا حروف کی تکرار یا حرف علت واو یا آ جائے۔ تو غیر صحیح افعال کی تین مین کیٹیگری تھی: محموز، مضاعف اور معطل۔ محموز، مضاعف اور ہم نے دیکھ لیا، اب ہم معطل دیکھ رہے ہیں۔ معطل میں ایک ہم نے مثال دیکھ چکے ہیں، اب ہم اجوف پہ کام کریں۔ اجوف کو اس سے پہلے ہم نے دو ویڈیوز جو ہے وہ اجوف کی، اجوف واوی اور اجوف یائی سے کی، اور آج ہم انشاءاللہ اجوف کو مزید فی ابواب سے دیکھیں گے۔ اجوف واوی اور یائی جو ہے وہ ہم نے ثلاثی مجرد سے دیکھا تھا۔ آج ہم سارے ہی ابواب مزید فی کے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی دیکھیں گے کن ابواب میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کن ابواب میں تبدیلیاں نظر نہیں آئیں گی۔ وہ فعل جس کے حروف مادہ میں واو اور یا آ جائے وہ معطل کہلاتا ہے، اور فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم عین کلمہ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ عین کلمہ جس میں اجوف واوی بھی ہو سکتا ہے اور اجوف یائی بھی ہو سکتا ہے، مین دیٹ کہ واو جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے عین کلمہ کی جگہ پر، اور یا بھی ہو سکتا ہے عین کلمہ کی جگہ پر۔ تو اجوف ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد کے باب نون اور سین سے یہ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اجوف یائی ثلاثی مجرد ابواب کے باب دعاد اور سین سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں اجوف استعمال ہوتا ہے، لیکن تبدیلیاں جو ہیں وہ صرف آپ کو باب افعال، باب انفعال، باب افتعال اور باب استفعال میں نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، باقی میں وہ کنڈیشن، وہ سچویشن نہیں بنتی جو اجوف کے قواعد ہیں۔ تو اجوف کے قواعد جو ہیں وہ آپ کو لاگو کس پر کرنے پڑیں گے؟ باب افعال، انفعال، افتعال اور استفعال میں کرنے پڑیں گے۔ باقی جتنے بھی ابواب ہیں ان میں آپ کو کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی۔ درمیان میں واو یا آ جاتا ہے باقی ابواب میں، لیکن تبدیلی گردان میں کوئی نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تین قاعدے پڑھے تھے، جن میں سے قاعدہ نمبر 2 ہی آپ دیکھیں گی زیادہ تر یہی استعمال ہوگا مزید فی میں، لیکن آپ سچویشن چیک کیجئے گا اور اس کے مطابق پھر قاعدہ لگائیے گا۔ حرف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن اور ما بعد متحرک ہو، تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر کے خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قاف، واو، میم حروف مادہ اگر ہم لیں اور باب افعال پر اس کو ڈالیں، باب افعال کا فعل ماضی کا وزن ہوتا ہے افعلا، تو یہ بن جائے گا اقواما۔ ٹھیک ہے، اقواما۔ تو حرف علت آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے اور ما بعد بھی متحرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ جو یہ حرف علت کی حرکت ہے وہ ساکن کو ٹرانسفر کر دیں گی۔ جب آپ نے یہ ٹرانسفر کی تو آپ کے پاس آ گیا اقاؤما۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ حرکت اب قاف کے اوپر زبر اور واو کے اوپر ساکن کی علامت آ گئی، ان دونوں نے آپس میں حرکات ایکسچینج کر لی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ قاف زبر جو ہوتی ہے وہ واو سے اس کی فرینڈشپ نہیں ہے، زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس حرف علت کو جو واو ہے اس کو بدل دیں گے الف کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا اقامہ۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایک اور مثال یائی کی بھی دیکھ لیتے ہیں، قاعدہ یہی سیم اپلائی ہوگا، زا یا غین باب افعال سے یہ بن جائے گا از یا غا۔ ٹھیک ہے، قاعدہ یہی ہے کہ حرف علت متحرک ما قبل ساکن اور ما بعد بھی متحرک ہو تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ساکن والے حرف کو ٹرانسفر کر دے گا، تو زا کے اوپر زبر آ جائے گی یا خود ساکن ہو جائے گا،
اور پھر یہ زبر کے موافق حرف سے بدل جائے گی. یا جو ہے زبر کا موافق حرف کیا ہے؟ الف ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اجوف واوی ہو چاہے اجوف یائی ہو، باب فعال میں یہ دونوں الف سے ہی بدلے ہیں. یعنی کہ واؤ ہوگا تب بھی الف سے بدلے گا، یا ہوگا تب بھی الف سے بدلے گا. تو اٹ مین کہ یہ آپ کا ایک ہی فارمولے میں آپ کی ساری بات جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گئی. تو یہ بن گیا ازاغا. ٹھیک. تو ابھی ہم اس کی فعل ماضی کی جو ہے وہ گردان دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے مزید فی میں جب کیا تھا تو ہم نے کہا تھا 5 سیغے ایک طرح سے بنیں گے اور باقی گردان جو ہے وہ اور طریقے سے بنتی تھی. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں صرف ایک ہی قاعدے کے تحت ساری گردان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تھوڑی سی تبدیلی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. اقامہ ہم نے بنا لیا اقامہ، اور اس کے بعد ایک الف لگا دیں گے، مثنیٰ کا صیغہ بن جائے گا، یہ بن جائے گا اقامہ. جمع ہو جائے گی اقام، اقامت، اقامتا. ٹھیک ہے، اقامنا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کوئی اجوف کا قاعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساکنین کا قاعدہ ہے کہ دو ساکن جمع ہو جائیں. اب الف بھی ساکن ہے، الف ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پیچھے ایک زبر ہوتی ہے. یہاں پر الف بھی خالی ہے اور میم بھی خالی ہے، تو اس میں سے جو علت والا حرف ہے وہ جائے گا، تو اس میں سے الف چلا جائے گا، میم رہ جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اقامنا. ٹھیک ہے، اقامنا. اب یہ نون جو ہے وہ مونس کو شو کر رہی ہے. اب اسی سے چھٹے سیغے سے آنورڈ ساری گردان آپ نے اسی سے لکھنی ہے. تو یہ ہو گیا اقامتا. اب نون کی جگہ پر تا لگا دیا جو کہ مذکر حاضر کا سائن ہوتا ہے. اقامتما مثنیٰ، اقامتم جمع، اقامتی، اقامتما، اقامتن، اقامتو، اقامنا. تو پوری گردان آپ کی تیار ہو گئی باب افعال قاف واو میم حروف مادہ سے. تو اس میں صرف ایک ہی قاعدہ اجوف کا اپلائی ہوتا ہے. اسی طرح سے اب ہم دیکھ لیتے ہیں، قاعدہ سیم ہے جو مضارع میں لگے گا، جو بھی ہم نے ماضی میں لگایا وہی سیم قاعدہ مضارع میں لگ رہا ہے، کیونکہ سچویشن یہ کریٹ ہو رہی ہے. اگر کوئی اور سچویشن کریٹ ہوتی تو ہم وہ قاعدہ نمبر 1 یا 2 لگاتے، جو قاعدہ نمبر 3 سوری لگاتے. یہ قاعدہ نمبر 2 اس لیے میں نے لکھا رہنے دیا کیونکہ ہم نے پہلے اس کو قاعدہ نمبر 1 2 اور 3 سے یاد کیا تھا جب ثلاثی مجرد پڑھا. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ قاف واو میم باب فعال مزید فی، اور اس کا ہم مضارع دیکھیں گے تو مضارع کا وزن ہوتا ہے افعلا یفعلو. یفعلو، تو یفعلو کے وزن پر آ گیا یقویمو. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے قاعدے کے مطابق کیا کرنا ہے؟ اپنی حرکات ایکسچینج کر دینی ہے. واؤ اپنی حرکت قاف کو دے دے گا اور قاف اپنی حرکت واؤ کو دے دے گا. تو یہ ہو جائے گا یقیمو، یعنی کہ یہ پڑھا نہیں جا رہا. تو اب اس حرکت کے موافق، یعنی کہ یہ زیر ہے، اس کے موافق حرف یہاں پر آ جائے گا، تو جو کہ یا ہوتی ہے تو یہ بن جائے گا یقیمو. ٹھیک ہے، یقیمو. تو یہ ہمارے پاس فعل مضارع کا وزن آ گیا. اسی طرح سے ہم یا کے اجوف یائی کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک مثال. تو یہ بن جائے گا یوزیغو. تو یہ پھر حرکات اس نے ایکسچینج کی، تو یہ ہمارے پاس آ گیا. حرکات ایکسچینج کرنے کے بعد یہ آلریڈی یا ہی تھی جو کہ زیر کے موافق ہے، تو اس میں ہمیں اور مزید کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑی. یہ بن گیا یوزیغو. ٹھیک ہے، یوزیغو. یہ ہمارے پاس مضارع آ گیا. تو اب ہم مضارع کی بھی گردان دیکھ لیتے ہیں قاف واو میم حروف مادہ سے. تو یہ بن جائے گا یقیمو، یقیمانی، یقیمونا، تقیمو، تقیمانی. اب یقیمنا، یہاں پر اگین وہی ساکنین کے قاعدہ ہو رہا ہے کہ دو ساکنین جمع ہو رہے تو علت والا ہمیشہ گرے گا. تو یہ یا گر جائے گا تو یہ بن جائے گا یقیمنا. ٹھیک ہے، تقیمو، تقیمانی، تقیمون، تقیمین، تقیمانی. اور پھر یہاں پر بھی وہی سیم رول کی دو حرف جو دو ساکنین جمع ہو گئے ہیں تو علت والا گر جائے گا، یا گر جائے گی اور میم رہ جائے گی. تقیمنا، اقیمو، نقیمو. امید ہے کہ آپ کو یہ گردان اتنی مشکل نہیں لگی ہوگی کیونکہ اسی پیٹرن پر ہے جسے ہم پہلے کر چکے ہیں. صرف اس میں ساکنین جمع ہوئے ہیں چھٹے سیغے میں اور نویں سیغے میں، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں باب افعال. باب اس سے پہلے اب میں نے جب آپ کو یہ مزید فی کے ابواب پڑھائے تھے تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ باب انفعال، باب استفعال، باب افتعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، جبکہ باب افعال کا حمزہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. یعنی کہ حمزہ قطعی اب کیا ہوتا ہے؟
हमजा कतई वो हमजा होता है जो लफ्ज में हमेशा जाहिर और पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये हरूफ मादा का हिस्सा नहीं होता, ये हमजा हरूफ मादा का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये हर हाल में पढ़ा जाता है, ये कभी भी ड्रॉप नहीं होता। ऐसे हमजा को हमजा कतई कहा जाता है। तो बाबे इफाल का जो हमजा है, जो हम कहते हैं अफ अला, या हम कहते हैं इसके मजदर की बात करें तो इफ आलन। ठीक है, तो इसका जो हमजा है बाबे इफाल का हमजा हमजातुल वसल है, और ये हर हाल में मौजूद रहता है। ये जब मैंने आपको मजीद फी के बाबे इफाल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये पॉइंट वहां पर आपको नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा अभी ये जल्दी है और आप लोग अभी नई नई चीजें सीख रहे थे। तो अब यहाँ पर आज ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि ये हमजा कभी भी ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, फेल माजी आप देखें अकामा बना, और तब्दीली से पहले भी ये हमजा मौजूद था, तब्दीली के बाद भी ये हमजा मौजूद है। चाहे इसको मिलाकर पढ़ें तब भी ये रहेगा, चाहे इस पर जो है वो आप वक्फ करें तब भी ये मौजूद रहेगा। हमजा वसल मिलाने की सूरत में हजफ हो जाता है। ठीक है, और जो हमजा असली होता है वो हमजा कौन सा होता है, जो रूट वर्ड का होता है। तो ये हमजा हमजा कतई है, ये ना हरूफ मादा का है और ना ही ये किसी वजह से लगाया गया है, बल्कि ये रहेगा, लिखने में भी रहेगा और पढ़ने में भी रहेगा हर हाल में। तो फेल माजी देखें अकामा, और मुजारे है यू अकीमु। ठीक है, ये असली था, ये ओरिजिनल था यू अकीमु, क्योंकि ये हमजा कतई जो है वो लिखने पढ़ने में हजफ नहीं होता। लेकिन सिर्फ मुजारे में इसको एक्सेप्शन मिली है, सिर्फ मुजारे में। क्यों मिली है? क्योंकि अरब जो था, जिस लहजे में बात करते थे, कुरान पाक उसी पैटर्न पर जो है वो नाजिल हुआ है। तो उस वक्त के वो जो लोग थे, उनको प्रोनाउंस करने में ये मुश्किल थी, यू अकीमो प्रोनाउंस करने में उनको मुश्किल थी। तो वो जिस तरह से बोलते थे वो इस हमजा को गिरा देते थे मिलाते हुए, यानी कि दरमियान में जब ये आ जाता था, दो लफ्जों के दरमियान, दो हरूफ के दरमियान आ जाता था, तो इसको वो गिरा देते थे। बाकी कहीं पर भी पूरे कुरान पाक में ये कायदा नहीं हुआ होगा। सिर्फ मुजारे बाबे फाल का मुजारे में, यानी कि वो किसी भी रूट वर्ड से है, बाबे फाल के मुजारे में ये कायदा अप्लाई होगा कि इसका हमजा कतई जो है वो गिर जाएगा। वो रूट वर्ड चाहे कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है काफ वाव मीमी हो, रूट वर्ड चाहे कोई भी हो, तो उसमें ये हमजा मुजारे में गिर जाता है। यू अकीमू से युकीमू बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मुजारे में इसको एक्सेप्शन मिली है। बाकी आप मजदर देखें इकामतन, तो इसमें हमजा मौजूद रहा है, माजी में भी मौजूद रहता है, मुजारे में मौजूद रहता है, मजदर में भी, अमर में भी, नहीं में भी, बाकी सब जगहों पर ये मौजूद रहेगा, ये कभी नहीं गिरेगा। सिर्फ मुजारे में इसको एक्सेप्शन मिली है, और वो एक्सेप्शन वही वाली बात कि जिस लहजे में अरब बोलते थे उस वक्त के, उसी तरह से अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल किया है। तो कुरान पाक में ऐसे मिलता है, तो हमने उसको एज अ रूल इसी तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, तो अभी जब हम अमर बनाएंगे, क्योंकि हमने माजी मुजारे बना लिया, अब हमने अमर बनाना है। तो अमर जब हमने बनाना है तो हमने इससे बनाना है जो ओरिजिनल था। ठीक है, आपको याद होगा कि अमर जब भी हमने बनाया है तो कोशिश यही की है ओरिजिनल वाले से बनाया, और इससे पहले मैंने आपको तब्दीली से पहले वाले और तब्दीली से बाद वाले दोनों से अमर बनाकर दिखाया था। ठीक है, तो हमजा बाबे इफाल का हमजा हमजा कतई होता है जो हर हाल में रहता है। तो अमर बनाने के लिए हम जो है वो मुजारे हाजिर का सीगा लेते हैं। तो मुजक्कर के लिए हमने मुजारे हाजिर का सीगा लिया, जैसे मैंने आपको कहा कि अमर जो है वो हम अब ये हमजा के साथ बनाएंगे। ठीक है, हमजा के साथ ही बनाएंगे। तो ये अलामत मुजारे हटा दी, तो ये बन गया अकीमो, और उसके अगले स्टेप में हमने मुजारे को मजसूम कर दिया। अब यहाँ पर दो साकिनैन जमा हो गए, पढ़े नहीं जा रहे, तो जो इल्लत वाला साकिन है वो गिर जाएगा, तो ये बन जाएगा अकीम। ठीक है, अकीम। और मोनस इसी तरह से हो जाएगा, मोनस भी उसी पैटर्न पर लेंगे, इसमें हमजा को ऐड ऑन करके ही अमल बनाएंगी आप। ठीक है, इस बाब में। तो अकीम ना ये बन गया, दो साकिनैन जमा हो गए, जो इल्लत वाला है वो गिर जाएगा। और जो है वो मुजारे जब अखफ करेंगे तो नून जो है वो इसका, सॉरी यहाँ पर साकिनैन जमा नहीं हुए, बल्कि अलामत मुजारे आपने हटाई पहले स्टेप में, और उसके बाद जब आप मुजारे मजसूम किया तो इसका नून गिर गया, और बाकी जितना भी था वो सारा का सारा मुजारे फेले अमर मोनस का सीगा बन गया, ये बन गया अकीमी। ठीक है, अकीमी।
تو جب ہم اس کی گردان کریں گے تو اس کی میں نے گردان بھی آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے، وہ دیکھیں، اقیمی، اقیم، ٹھیک ہے، امر واحد کا صیغہ اقیم، اقیما مثنیٰ، اقیمو جمع، اور آپ یہ بارہا دیکھتی ہیں، اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، اقیم بھی استعمال ہوا ہے، اقیمو بھی استعمال ہوا ہے، اقیمی، اقیما، اقیمنا، یہاں پر دیکھیں دو ساکنین جمع ہوئے ہیں اور علت والا گر جائے گا، اور دیکھیں مؤنث جمع کے صیغوں میں یہی اسلوب آپ کو نظر آئے گا کہ ساکنین کا قاعدہ اپلائی ہوگا، جب بھی دو ساکن جمع ہوں گے تو علت والا ساکن گرے گا اور باقی جو بچ جائے گا وہ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ہم فعل نہیں کی گردان دیکھیں، وہ میں نے آپ کے لیے لکھی نہیں ہے، لیکن اس کے شروع میں کیا کرنا ہے، لا لگا دینا ہے اور مضارع ویسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ خود بنائیے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے ہم دیکھ لیتے ہیں آگے تھوڑا سا باب فعل۔ اب تمام ابواب قرآن پاک میں ایک ایک مثال میں نے آپ کے لیے لکھی ہے۔ باب افعال، قاف و میم، حروف مادہ سے فعل ماضی، یہ تبدیلی سے پہلے تھا اقواما اور تبدیلی کے بعد اقاما بنا، فعل مضارع یقوم اور تبدیلی کے بعد یقیم بنا، مصدر اقامتن، اور رول آپ جانتی ہیں کہ وہ کون سا اپلائی کیا ابھی ہم نے دیکھا۔ تو سورہ البقرہ کی آیت میں ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، تو یقیمون فعل مضارع، آپ دیکھ سکتے ہیں فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ یعنی کہ تیسرا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور قائم کرتے ہیں نماز، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں باب تفعیل، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تمام ابواب میں استعمال ہوا ہے لیکن تبدیلی صرف چند ابواب میں ہوگی، تو اب یہ استعمال بھی دیکھ لیتے ہیں اور اب چیک کرتے ہیں تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی۔ باب تفعیل میں صاد و را حروف مادہ اگر ہم ڈالیں تو یہ باب تفعیل کا فعل ماضی کا وزن تھا فعلا، تو فعلا کے وزن پر تو یہ بن گیا سورا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ان تینوں رولز جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں ان میں سے کوئی بھی اپلائی نہیں ہو رہا، تو اس لیے جب کنڈیشن کریٹ نہیں ہوگی تو رول کو اپلائی ہی نہیں کرنا ہم نے، تو یہ سورا ایسے کا ایسے ہی رہ جائے گا۔ اسی طرح سے یصورو مضارع اور مصدر ہو جائے گا تصویرن، ٹھیک ہے، اس کا امر ہو جائے گا صور، اور اسم الفاعل بن جائے گا مصورن، اور یہ سب آپ جانتی ہیں کہ اسم الفاعل کیسے بنانا ہے، مضارع کے صیغے سے بنانا ہے اسم الفاعل، شروع میں میم پیش منہ لگا دینا علامت مضارع ہٹا کر، اور آخر میں تنوین لگا دینی ہے کیونکہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ تنوین مرفوع بھی ہو سکتی ہے، منصوب بھی ہو سکتی ہے اور مجرور بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اسم المفعول اور اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق بھی ہم بہت بار پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اسم الفاعل جو ہے وہ عین کلمہ میں زیر کے ساتھ آئے گا اور اسم المفعول جو ہے وہ عین کلمہ پر زبر کے ساتھ آئے گا، اور باقی اس کے سٹیپس جو ہیں وہ سارے سیم ہیں، اور یہ الحمدللہ ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سارا کر چکے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کی ایک آیت میں یہ ہے الذی یصورکم فی الارحام، وہی تو ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے رحم میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یصورو استعمال ہوا ہے، یہ اجوف ہے، اجوف واوی ہے، سواد واو را ہے، لیکن تبدیلی کوئی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، رولز کوئی اپلائی نہیں ہوئے، یہ اوریجنلی ایسے ہی بنا تھا۔ اسی طرح سے باب مفاعلہ دیکھ لیتے ہیں۔ باب مفاعلہ کا وزن ہے فاعل یفاعل مفاعلتن، تو یہاں پر فعل ماضی ہے راودا یراودو اور مراودتن، یہ اس کا مصدر ہے۔ اسی طرح سے امر ہے راود، اسم الفاعل ہے مراودن، اسم مفعول ہے مراودن، اور اسم الفاعل مفعول دیکھیں دونوں ایک جیسے ہیں آلموسٹ، صرف عین کلمہ کی زیر اور زبر کا فرق آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ استعمال ہے تراویدو، مضارع استعمال ہے، سورہ نساء کی ایک آیت ہے تراویدو، سوری سورہ یوسف کی آیت ہے، ٹھیک ہے، تراویدو، کہ شہر میں عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی نے پھسلایا ہے اپنے غلام کو اس کے نفس سے، تراویدو اس کا مطلب پھسلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگلے باب سے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ باب تفاعل ہے، تا واو عین حروف مادہ، تفاعل یا تفاعل تفاعلا، ٹھیک ہے، تو تا واو عین حروف مادہ کو اسی وزن پر ڈالا تو یہ بن گیا تتوع یا تتوع اور تتوعن، اور آپ جانتی ہیں کہ ان ابواب میں جن میں یا اور تا دو اسے اکٹھے ہوتے ہیں تو جب یہ
حاضر کے سیغوں میں جائے گا تو تا پڑھنے کی بجائے ایک تا بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایک تا حذف بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو یہاں پر مضارع استعمال ماضی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ماضی آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ ماضی استعمال ہوا ہے، اور یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر بھی دیکھیں کوئی تبدیلی اپلائی نہیں ہوئی، کیونکہ قواعد میں سے کوئی بھی قاعدہ کنڈیشن نہیں بن رہی۔ باب تفاعل عین واو نون حروف مادہ، اور آپ دیکھتی ہیں کہ سب کے درمیان میں یا واو آئے گا یا نون آئے گا، اجوف ہیں لیکن تبدیلی کوئی نہیں ہو رہی۔ فعل ماضی میں تعاونا، اور مضارع میں ہو جائے گا یا تعاونو، مصدر ہو جائے گا تعاونن، اور یہ بھی آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں نظر آئے گا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری میں، تعاونوا۔ اور اس باب کی خصوصیت بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اس میں شراکت پائی جاتی ہے، اشتراک پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگلے باب کی طرف چلتے ہیں جو کہ باب افتعال ہے۔ اس میں ہم نے مثال رکھی ہے کاف یا اور لام کی، اس میں اجوفی یائی ہے، چاہے اجوف واوی ہو چاہے یائی ہو، قاعدہ ایک جیسا ہی اپلائی ہوگا۔ اگر کنڈیشن بن رہی ہے تو قاعدہ اپلائی ہوگا، اگر کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی تو کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہاں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ قاعدہ لگ رہا ہے یا نہیں۔ اختیلا، اس وزن کے اوپر افتعالا کے وزن پر ڈالیں کاف یا اور لام کو تو یہ بن جائے گا اختیلا۔ تو اب یہاں دیکھیں حرف علت متحرک ہے، ٹھیک ہے، ماں قبل فتح ہے، ماں بعد بھی متحرک حرف ہے، تو یہ جو قاعدہ نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا وہ اپلائی ہو رہا ہے یہاں پر، تو یہ بن جائے گا اقتولا، ٹھیک ہے، اقتولا۔ اب یا جو ہے یہ بدل جائے گی الف کے ساتھ، جو قاعدہ نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک۔ اور اسی طرح سے مضارع دیکھ لیتے ہیں، یکتہیلو اوریجنل تھا، اور اس میں تبدیلی کہاں اب ہو رہی ہے، اب قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ اب تینوں قاعدے اپنے سامنے لکھ کر رکھیں تو چیک کیجئے گا کہ کون سا قاعدہ کہاں پر اپلائی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حرف علت متحرک، ماں قبل فتح اور ماں بعد بھی متحرک ہے، تو یہ جو حرف علت ہے یہ الف سے بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا یکتالو۔ اسی طرح سے مصدر اختیالن، ٹھیک ہے، اختیالن آ گیا۔ اور اسی طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون، تو جو لوگوں سے معاف کر لیں تو پورا بھر کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر اقتالو استعمال ہوا ہے، یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے ابھی ریکارڈنگ کے بعد کہ یہ کون سے والا صیغہ ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، کیا ہے یہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور باب انفعال قاف واو دال حروف مادہ ہے، اور باب انفعال کا وزن ہے انفعلا ینفعلو انفعالن، تو ماضی ہو جائے گا انقعدا، ٹھیک ہے۔ اور تبدیلی اس میں بھی رول نمبر 1 اپلائی ہو رہا ہے کہ حرف علت متحرک ہے، ماں قبل فتحہ ہے اور بعد بھی متحرک ہے، تو یہ انقادا بن جائے گا، مضارع ہوگا ینقابیدو، تو یہ بن جائے گا ینقادو، مصدر ہوگا انقیادن، اور یہاں پر یہ اطاعت فرمانبرداری، جھک جانا یا تسلیم کر لینے کے معنی میں آیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا مجھے تو کوئی مثال ڈائریکٹلی نہیں ملی، معنوی طور پر مل رہی تھی، تو اس لیے میں نے نہیں لکھی، اگر آپ لوگوں کو ملے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو باب استفعال اس کا ہے قاف و میم، ابھی یہ جو ہم نے باب افعال میں ڈالا تھا اسی کو باب استفعال سے دیکھیں گے، تو یہ بن جائے گا استقواما۔ تو ابھی دیکھیں رول کون سا اپلائی ہوگا، بس آپ نے اسی وزن کے اوپر جو استفعلا کا وزن ہے اسی وزن کے اوپر آپ نے حروف مادہ ڈالنے ہیں، اور ڈالنے کے بعد چیک کرنا ہے کہ اب کون سی کنڈیشن اپلائی ہوگی، قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2 یا 3۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حرف علت متحرک ہے، ماں کا بن ساکن ہے، تو رول نمبر 2 اپلائی ہوگا کہ یہ اپنی حرکت پیچھے ایکسچینج کر دے گا، یعنی کہ یہ قاف جو ہے وہ واو کو حرکت دے دے گا اور واو جو ہے وہ کاف کو دے دے گا۔ تو جب اس نے حرکت دے دی اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ زبر کے موافق یہ واو جو ہے وہ الف میں بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا استقامہ۔ اور اسی طرح سے مضارع یستقویم، اور پھر اس میں بھی یہی قاعدہ اپلائی ہوا، تو یہ بن جائے گا یستقیم، اور مصدر ہوگا استقوامن۔ اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ باب استفعال اجوف کا ہے، اور قاف و میم اجوف
واوی ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں اجوف واوی ہے، اور یہاں پر یہ اسم الفاعل استعمال ہوا ہے یا اسم مفعول استعمال ہوا ہے، یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں نے آپ سے 3 سوال پوچھ دیے ہیں، تو آپ انشاءاللہ ان کو میرے ساتھ شیئر کریں گے ان کے جوابات، اور یہ آپ کا اس ویک کا ہوم ورک باب افعال کا را واو دال حروف مادہ، باب مفعلہ با یا عین، اور باب استفعال عین واو نون حروف مادہ، ماضی مضارع امر کی مکمل گردان بنائیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے، اور کوشش کریں کہ قرآن پاک سے بھی آپ جو ہے وہ مثالیں ڈھونڈیں تاکہ آپ کو قرآن سے بھی پہچاننا آئے۔ تو انشاءاللہ اگلی لیسن کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔